السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اعتکاف کی اہمیت کیا ہے، اعتکاف کا ثواب کیا ہے۔ معتکف آیا کہ غسل کرنے کے لیے، جمعہ کے غسل کے لیے باہر جا سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح بیت الخلاء کے اندر وہ جاتے ہوئے کوئی سگریٹ پی سکتا ہے راستے میں یا نہیں۔ مؤذن اذان دے سکتا ہے یا نہیں۔ اس طرح ہم موبائل فون کا استعمال اعتکاف میں کر سکتے ہیں یا نہیں۔ عورتیں اعتکاف کس طرح کریں گی۔ ان تمام سوالوں کے جوابات اس مختصر سے کلپ کے اندر آپ کو آج ملیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تو یاد رکھ لیں، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے 2027 نمبر روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے آخری عشرے کا ہمیشہ اعتکاف فرمایا، اور 2026 روایت نمبر ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے ماہ کا بھی اعتکاف فرمایا، 20 دنوں کا بھی اعتکاف فرمایا اور 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر سفر پر گئے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شوال اگلے رمضان کے اندر فرمایا کہ 20 دن کا روزہ رکھا، 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اسی طرح روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ نے شوال کے اندر 10 روزے رکھے اور آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ اندازہ لگائیں اعتکاف کی کتنی اہمیت تھی حضور کے نزدیک۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ صرف 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں کہ بھئی آخری 3 دن جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا ان کا بیٹھنا ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں۔ فرمایا کہ جو ایک دن کا بھی نفلی اعتکاف کر لے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتے ہیں۔ المعجم الاوسط کی روایت نمبر ہے 7326۔ فرمایا کہ جو ایک دن کا بھی اعتکاف کرے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان کا ہے۔ اور مغرب اور عشاء، یہ تو ایک دن تھا، مغرب اور عشاء کے درمیان میں بھی اگر کوئی اعتکاف کر لیتا ہے صرف مغرب سے عشاء تک، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اور اعتکاف تو بہت قیمتی چیز ہے۔ جب آدمی اعتکاف کے اندر ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ گناہوں سے بچتا ہے، ہر وقت اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے، یہ اللہ کے پڑوس کے اندر ہے، اللہ کا مہمان ہے۔ اور فرمایا جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اس کو تو جو ہے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے ہم اعتکاف میں ضرور بیٹھیں، تاکہ اللہ کا قرب بھی حاصل ہو سکے، اللہ سے محبت بھی پیدا ہو، اور ہم شب قدر کو بھی حاصل کر سکیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے اول عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، اور 20 دنوں کے بعد فرمایا کہ میں شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کے اندر بیٹھا تھا، مجھے نہیں ملی، آخری عشرے کے اندر اب اعتکاف میں جو بیٹھے گا میرے ساتھ، جو بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ جائے، انشاءاللہ شب قدر اس کو مل جائے گی۔ تو شب قدر بھی جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہے، وہ بھی مل جائے گی۔ تو معتکف آدمی جب اعتکاف کے اندر ہو تو وہ اپنا وقت زیادہ تر عبادت میں گزارے۔ ہاں، حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے، رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء جا سکتا ہے، لیکن جمعہ کے غسل کے لیے، جمعہ کے دن وہ کہتا ہے کہ میں جمعے کا غسل کر لوں، اگر اس کے لیے وہ مسجد سے نکلے گا تو یاد رکھ لیں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سگریٹ پینے کے لیے، خاص طور پہ سگریٹ پینے کے لیے باہر نکلے گا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی اپنی حاجت کے لیے جا رہا ہے، بیت الخلاء جا رہا ہے، اور بیت الخلاء کے اندر وہ گیا اور وہاں پر اس نے 2-4 لوٹے، یعنی ساتھ ہی اس کے غسل خانہ ہے، اس نے 2-4 لوٹے اپنے اوپر ڈال لیے، اتنی دیر میں جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے یا اس سے بھی کم وقت کے اندر، تو بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر وہ وہاں پر بیٹھ کے صابن لگا کر خوب نہاتا رہے اور جو ہے خوب شاور چلا کے وہ بیٹھا ہوا ہے، آدھا گھنٹہ لگا دیا، تو یاد رکھ لیں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح موبائل کا استعمال کرنا، یاد رکھیں اللہ کے گھر میں آئے اللہ کی عبادت کے لیے، اور یہ جناب صاحب فون کے اوپر گپے لگا رہے ہیں، کبھی کس کو فون کیا جا رہا ہے، کبھی کس کو، کبھی ویڈیو کال پہ باتیں ہو رہی ہیں، کبھی گیمیں کھیلی جا رہی ہیں، کبھی پب جی کھیل رہے ہیں، کبھی بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو یاد رکھ لیں یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر موبائل کا استعمال کتنی بری بات۔ ہاں، کوئی ایسا ہے کہ گھر سے کوئی چیز منگانی ہے
وہ منگوا لی، کوئی حرج نہیں. یا گھر کوئی چیز بھجوانی تھی، کسی کو فون کیا کہ گھر بھیج دو، کوئی حرج کی بات نہیں. یا کوئی عالم دین ہے اور ان کے پاس موبائل ہے، دینی مسائل بتاتے ہیں، تو اس کے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی موبائل کو از راہ ضرورت استعمال تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو صرف شوق کے لیے، گپوں کے لیے استعمال کرنا یہ بہت بری بات ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ معتکف آذان دینے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن آذان دینے کے فوراً بعد وہ اپنی جگہ پر واپس آ جائے، وہاں بیٹھا نہ رہے. تو اسی لیے اعتکاف کے اندر زیادہ تر اپنا وقت تلاوت میں گزاریں. صبح اٹھیں تو تہجد پڑھیں، اللہ سے رو رو کے دعائیں کریں، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ جو ہے سحری کر لیں، سحری کے بعد جو وقت ہے وہ تلاوت میں گزاریں. فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی درس ہے تو وہ سنیں، نہیں تو اشراق تک اپنی تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں مشغول رہیں. اور اعتکاف کے اندر کم از کم جو ہے 2-3 قرآن پاک تو ختم کر لیں، 70,000 مرتبہ کلمہ ختم کر لیں. اپنے کچھ اہداف رکھیں کہ میں نے یہ کرنے. اسی طرح عورتیں جو ہے وہ بھی اعتکاف کریں گی، عورتیں گھروں کے اندر اعتکاف کریں گی. گھر کے اندر جو مسجد کی جگہ بنائی ہوتی ہے وہاں عورتیں اعتکاف کریں. اگر کوئی مسجد کی جگہ نہیں بنائی ہوئی، نماز پڑھنے کی جگہ کوئی متعین نہیں کی ہوئی، تو جس کمرے میں ہے اس کمرے کے اندر اعتکاف کے اندر بیٹھ جائیں. چارپائی پہ بھی سو سکتی ہیں، نیچے بھی سو سکتی ہیں. مسجد کے اندر بھی چارپائی لگائی جا سکتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسجد کے اندر چارپائی لگا دی جاتی تھی تو آپ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. گھر کے اندر چارپائی پہ بھی سو سکتی ہیں. اور گھر کا وہی کمرہ اگر اس کے اندر واش روم، اٹیچ باتھ روم ہے تو وہاں پر وہ جو ہے رفع حاجت کے لیے جا سکتی ہیں، لیکن وہاں اسپیشل غسل کے لیے نہیں جا سکتی. اسپیشل غسل کرنے کے لیے وہاں نہ جائیں، صرف اعتکاف کے اندر اپنے کام کے لیے رہیں. ہاں اعتکاف کے اندر تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں. کوئی اگر وہاں ان سے ملنے کے لیے آ جائے تو اس کو اللہ رسول کی بات کریں، لیکن بیٹھے ہوئے گپے نہ لگاتی رہیں. بیٹھی ہیں رات دیر تک گپے چل رہی ہیں، بہت بری بات. قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، اعمال کریں. گھر کی بچیاں ہیں ان کے ذمہ کام لگا دیں کہ فلاں کام کر لو. عورتیں گھر میں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں تو بچیاں اپنی والدہ کو دیکھتی ہیں کہ ماشاءاللہ وہ اعتکاف میں بیٹھی ہیں، تو اولاد بھی اعتکاف میں بیٹھتی ہے. نسلوں میں دین باقی رہتا ہے. اپنی ماں کو عبادت کرتے دیکھتے ہیں تو بچے بھی عبادت کرتے ہیں. اگر اماں جان کو دیکھیں گے کہ وہ فیشن کر رہی ہیں، کبھی جو ہے وہ شیشے کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور بیوٹی پارلر بنا کے رکھا ہوا ہے، تو بچیاں بھی یہی کریں گی. اگر ہم نماز پڑھ رہی ہوں گی تو بچیاں بھی نماز پڑھیں گی. وہ اپنے ماں باپ کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھیں گی تو بچیاں بھی قرآن پڑھیں گی. اسی لیے بچے ہم سے سیکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے نمونہ بنیں. تو عورتیں اعتکاف کے اندر بیٹھیں، لیکن وہاں پر پورا خیال کریں. بغیر کسی وجہ سے اگر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلیں گی تو یاد رکھ لیں کہ پھر ان کا اعتکاف اس سے ٹوٹ جائے گا. اللہ رب العزت جو کچھ کہا، اور بہت ساری باتیں ہیں، سارے مسائل کا بیچ میں شامل نہیں کر سکتے. کسی کے ذہن میں ہو تو وہ ہم سے کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کا جواب دے دیں گے. یہ باتیں اچھی لگیں تو دوسروں سے شیئر کریں، تاکہ جس طرح ہم کی محنت کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب مل جائے، آپ بھی دوسروں سے شیئر کریں گے تو آپ کو بھی اجر ملے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.